تجھ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. اگر تو مر گیا تو کیا یہ باقی زندہ رہیں گے؟ کل من علیہا فان، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اگر بقا ہے تو ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل کے لیے بقا ہے. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، جاؤ مانگو، ہر جگہ موجود ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں، وہی عقیدہ جو پبلک میں چندہ لینے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے بیان کرتے ہیں، پھر اس کے خلاف کتنی ہی باتیں ہی مشہور. اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں؟ واہ، آپ کا کیا خیال ہے اعلیٰ حضرت؟ زندہ ہیں تو آپ تو صحابی ہو گئے، پھر جائیے ملاقات کر کے آ جائیے. اعوذ باللہ، یہ بھی سمجھانا پڑے گا. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں تو ایسے آدمی کا کیا، ایسا آدمی کافر ہے. جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں زندہ ہیں، ایسا آدمی کافر ہے، صحابہ کے اوپر تہمت لگانے والا ہے. اور صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی. پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے. ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے. ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں. نہیں، مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے. پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ہاں، اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. نہیں، وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. ایک بدعقیدہ نے سوال کیا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم زندہ ہیں، حیات ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو دفن کیوں کیا؟ آپ کی تدفین کیوں کی؟ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے سوال پر اور ان کی سوچ پر. کتنی گھٹیا سوچ، کتنی گندی سوچ امام الانبیاء کے بارے میں، جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سردار ہیں. اب میں قرآن سے آپ کو دلیل دیتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اے لوگو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات الگ ہے. اب ان لوگوں کی بات چل رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر دین کے لیے، اللہ کے اس اسلام کو بچانے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی، جو شہید ہو گئے، ان کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں. اب جب شہید ہے تو دفن اسے بھی کیا گیا، شہیدوں کو بھی دفن کیا جاتا ہے. تو کیا معاذ اللہ یہ کہنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ ہیں تو انہیں دفن کیوں کیا؟ یہاں تو قرآن ان لوگوں کے بارے میں کہ جو شہید ہو گئے صاف صاف ذکر کر رہا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں. تو جب وہ زندہ ہیں، یہ تو امام الانبیاء ہیں، یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سردار ہیں، اور ساری کائنات اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی ہے. تو جب ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
نبی نہیں ہے معاذ اللہ، نبی کے نہیں ہے، ایک صحابی ہے، تو اور وہ شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں تو پھر وہ زندہ رہتا ہے، تو کیا میرا نبی زندہ نہیں ہے؟ ایک جہر شخص، عام سا انسان جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دے تو وہ زندہ ہے۔ میرا نبی تو تمام انبیاء کرام کا سردار ہے، تو کیا میرا نبی زندہ نہیں ہے؟ زندہ ہے۔ اور اعلی حضرت نے تو بڑا خوبصورت کہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ سوچیں ان کی گھٹیاں ہیں، ان لوگوں سے بچیں، ان سے کہیں، ان سے پوچھیں۔ اچھا ایک انسان ہے، جب مرتا ہے انسان، آج بھی انتقال ہوتا ہے کسی کا، تو ہم اسے غسل دیتے ہیں، ہم اسے کفن دیتے ہیں، اور اسے کاندھوں پر لے کر جاتے ہیں، مسیری پر رکھ کر قبرستان لے کر جاتے ہیں، آرام سے لے کر جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے اسے آرام سے لے کر جاؤ، اور دھیرے دھیرے اس کے کپڑوں کو اتارو، زیادہ گرم پانی بھی نہ ہو، زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، نارمل پانی ہو، اسے غسل دو۔ اب بتائیں کہ جب وہ مر گیا اور اس کی سانسیں ختم ہو گئیں تو اب اسے نہلایا کیوں جا رہا ہے؟ اسے غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسے کفن کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسے قبرستان میں مٹی کے اندر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ وہ مرا نہیں ہے۔ اب اگر مر گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا، تو قبر کے اندر وہ نکیرین کے سوالات کے جواب نہیں دیتا۔ یہ جو موت آتی ہے دنیاوی بدلنے کے لیے آتی ہے، دنیا سے آخرت کی طرف جو سفر ہوتا ہے، تو سفر جو آخرت کی طرف ہوگا، اس کی طرف سفر کرنے کے لیے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ جب تک چکھیں گے نہیں، آخرت کا سفر شروع نہیں ہوگا رب سے ملنے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، جب غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، خوشبو میں اسے مہکا دیا جاتا ہے، یہ سارے انتظامات اس لیے ہو رہے ہیں۔ اب آنے والا دیکھتا ہے مردے کے چہرے کو، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا انتقال ہوا ہے، تو اب اسے دیکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب یہ محبوب کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، تو جب ایک عام بندہ وہ جب قبر کے اندر نکیرین کے سوالات کے جواب دیتا ہے، وہ زندہ ہے، تو کیا میرا نبی زندہ نہیں ہے؟ میرا نبی زندہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یرد روحی الی جسمی، میری روح کو میرے جسم کی طرف لوٹا دیا گیا۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو بتائیں کہ جب کسی کی روح جسم کی طرف لوٹ جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے محبوب کی روح، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضور نبی اکرم نور مجسم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں موجود ہے۔ تو جب روح جسم کے اندر موجود ہوتی ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، تو میرا نبی بھی قبر کے اندر زندہ ہے۔ سارے حالات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، امتی کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں میرے محبوب، اور اگر کوئی ان پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اعلی حضرت نے تو کہہ دیا کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ